اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے انسان آئے گا، قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہاں تو لوگ چوری کر کے چھپ جاتے ہیں، یہاں تو حرامی بن کر کے چھپ جاتے ہیں، یہاں تو کسی پر ظلم کر کے چھپ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے آئیں گے سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، جب سنا ہے عمر نے کلام خدا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، میرا سویا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رخ مصطفیٰ ہے ایک ایسا آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. آج کل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات کا امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ معاملہ بہت واضح ہے. امت مسلمہ اس وقت اس پرفتن دور میں چاروں طرف سے گھیرے میں ہے. میرے عزیزو، ایک ڈاکو تو وہ ہوا کرتا ہے جو کسی کا مال چوری کرتا ہے، ایک ڈاکو وہ ہوا کرتا ہے جو ایمان چوری کرتا ہے. آج ہم موبائل کی دور میں جب یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہمیں ظاہری طور پر داڑھیوں والے، ظاہری طور پر دین کی بات کرنے والے، ظاہری طور پر پگڑی اور جبے والے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں میں آ کر کبھی اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے.
بعض لوگ دیکھنے میں آپ کو ایماندار لگیں گے، دیکھنے میں آپ کو اچھے لگیں گے، لیکن میرے عزیزو جب آپ موبائل کھولتے ہیں تو اس پر کوئی قادیانی آ جاتا ہے اور وہ پگڑی میں آپ کو نظر آئے گا تو آپ سمجھیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اللہ والا نظر آ رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانی مرزا طاہر کے ساتھ مناظرے کے لیے باولپور کی عدالت میں گئے تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میں عدالت میں پہنچا تو ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف قادیانی تھے، ایک طرف اہل ایمان تھے، ایک طرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والا اور مسلمان کہنے والا کافر تھا، اور جب میری اس پر قادیانی پر نظر پڑی تو میں نے اول مرحلے میں دیکھ کر کے کیا سوچا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس شخص کو ان لوگوں کے سامنے کافر کیسے ثابت کروں گا۔ وہ دیکھنے میں پگڑی والا، جبہ اس کے وہ پہنے ہوئے ہے، ہاتھ میں اس کے بیت ہے اور دیکھنے میں اس کی داڑھی بھی ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ بہت نیک اور بڑا اچھا انسان ہے، لیکن تھا وہ کافر، تھا وہ قادیانی۔ قادیانی کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک جملہ یہ سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ خاتم کے معنی آخری، خاتم کے معنی سب سے بعد میں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے، قادیانی جیسا بدبخت آ کر کے یہ دعویٰ کر دے کہ لوگوں میں بھی محمد کی طرح نبی ہوں، بلکہ نعوذ باللہ وہ یہ کہے کہ میں ان سے بڑھ کر بھی نبی ہوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، دل کی تختی پر یہ بات لکھ لینا کہ محمد الرسول اللہ وہ مدینے والا نبی، وہ مکے والا نبی جس نے مکہ کی گلیوں میں یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اللہ نے آپ کی زبان سے بھی کہلوایا کہ اعلان کر دو اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، ہم کہیں گے تو خبیث ہے، ہم کہیں گے تو گندا ہے، ہم کہیں گے کہ روئے زمین پر تجھ سے برا انسان شاید نہ دیکھا ہو کسی نے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی انسان آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی انسان آ کر کے مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کرے، ظاہری طور پر داڑھیوں والے، ظاہری طور پر پگڑیوں والے، اپنے علماء سے تحقیق کر لیا کرو۔ میرے استاد محترم بیٹے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر یہ ہوا چلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو توحید کے عقیدے سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو رسالت کے عقیدے سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو قیامت کے عقیدے سے ہٹا دیا جائے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، علماء نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توحید بالربوبیت، نمبر 2 توحید بالالوہیت، نمبر 3 توحید بالصفات۔ ہمیں تینوں پر ایمان لانا ہے۔ توحید بالربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی روزی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی پالنے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی پہننے کو دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی رازق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، ہمارا یقین یہ ہو جانا چاہیے۔ اسی آیت کے تحت علامہ روح المعانی کے مفسر علامہ روح المعانی لکھتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، راستے میں چلتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا کہ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیتا پہلے تو بہتر رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب کوہ طور پر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کو سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اس پتھر پر اس ڈنڈے کو مارا، وہ پتھر درمیان سے ٹوٹ گیا، پھر اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر اللہ کا
حکم ہوا کہ موسیٰ پھر اس پتھر پر اس ڈنڈے کو مارو. انہوں نے پھر اس ڈنڈے کو اس پتھر پر مارا, وہ ٹوٹ گیا, اس کے اندر سے ایک پتھر اور نکلا. پھر کہا پھر اس کو اس پتھر پر مارو. پھر تیسری دفعہ اس پتھر پر جب اس ڈنڈے کو انہوں نے مارا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا. اس کیڑے کے منہ میں گھاس کا ہرا پتا تھا اور اس کے اوپر پانی کا قطرہ تھا. اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کان لگا کر سنو, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی میری مخلوق ہے, انسان بھی میری مخلوق ہے, اور انسان تو سب سے خاص مخلوق ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے جب اس کیڑے کی زبان سے سنا, اس کے کان اپنا کان اس کے قریب کیا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان الملک القدوس سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی. بڑی پاک ہے وہ ذات جو مجھے کھانے کو دیتی ہے, وہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولتی, مجھے یہاں بھی کھانے کو دیتی ہے. میرے عزیزو, اپنا عقیدہ بنا لو, اللہ کے علاوہ کوئی کھانے کو نہیں دے گا, اللہ کے علاوہ کوئی پینے کو نہیں دے گا. یہ میرا اور آپ کا ربوبیت کا عقیدہ ہے. اور دوسرا عقیدہ میں نے بیان کیا توحید بالالوہیت. الوہیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ چاہے سورج کو پوجتے رہیں, چاہے آگ کی پرستش کرتے رہیں, پتھروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ جھکاتے رہیں, اپنے سروں کو جھکاتے رہیں, لیکن یاد رکھنا معبود حقیقی صرف اللہ ہے. معبود حقیقی صرف اللہ ہے, خالق حقیقی صرف اللہ ہے, روزی دینے والا بھی وہی ہے, پالنے والا بھی وہی ہے, سارے کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں. اور میرے عزیزوں, میں نے تیسری چیز بیان کی اللہ کی توحید کی, یہ ہے توحید فی الصفات. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الصفات جو اللہ کی صفات ہیں, جس طرح اللہ کی ذات میں, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے, اس طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی انسان شریک نہیں ہے. آج مسلمانوں کو اسی عقیدے سے ہٹایا جا رہا ہے. علماء نے بیان کیا ہے, اس بات کو ذرا غور سے سنیں. اگر آپ کی توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی, اگر توجہ نہیں رہی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات یہ ہے, ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہوتا ہے عمل. ان دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے. اگر آپ کا اور ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہمارے عمل کا ثواب اس پر مرتب ہوگا. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل کا ثواب مرتب نہیں ہوگا. حضرات علماء نے اس کی مثال کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ عقیدے کی مثال عدد کی ہے اور اعمال کی مثال صفر کی ہے. عقیدے کی مثال عدد کی ہے, یہ جو ہم 1 2 3 4 لکھتے ہیں یہ عقیدے کی مثال ہے, اور عمل کی مثال صفر کی ہے. اگر عقیدہ ہوگا تو عمل کا فائدہ ہوگا, عقیدہ نہیں ہوگا عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کوئی انسان اپنا قلم پکڑے اور کاپی پر لکھتا چلا جائے, ایک زیرو لکھے, دوسری زیرو لکھے, تیسری زیرو لکھے, اور اس طرح سے لکھتے لکھتے وہ 1000 نہیں, 1,00,000 نہیں, 1 کروڑ صفر اور زیرو لکھتے چلا جائے, تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان زیرو کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھنا, اگر اس سے پہلے ہم نے ایک نمبر بنایا, وہ 1 کا عدد ہوا, پھر اس کے آگے 1 زیرو لگائی تو وہ 10 ہو گیا, اس کے آگے 1 زیرو اور لگائی تو وہ 100 ہو گیا, اس کے آگے 1 زیرو اور لگائی تو وہ 1000 ہو گیا, ایک اور لگائی تو 10,000 ہو گیا. وہ اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا. میں نے بتایا کہ عقیدے کی مثال عدد کی ہے. جس طرح سے عدد لگانے کے بعد زیرو کا فائدہ ہوتا ہے, اس طرح سے اگر کسی انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ایک ماننے کا نہ ہو, اللہ کی توحید پر نہ ہو, نبی کی رسالت پر نہ ہو اور قیامت پر نہ ہو, تو پھر اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان نماز تو پڑھے مگر نماز کو فرض نہ مانے, میرے عزیزوں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزہ تو رکھے لیکن فرض نہ مانے, رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ تو ادا کرے لیکن فرض نہ مانے. ابھی پرسوں کی بات ہے, ایک مولانا نے مجھے آ کر کے بتلایا کہ ایک شخص نے کھلے عام سر عام یہ کہا کہ میں زکوٰۃ کے مسئلے کو نہیں مانتا. میرے عزیزوں, کیا یہ مولویوں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا, جگہ جگہ نماز کا تذکرہ فرمایا, اور بلکہ نماز کا تذکرہ فرماتے ہوئے تو اللہ نے یوں فرمایا
فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جوانوں مجھے اور آپ کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، مشرک مت بنو۔ کافروں کے اور ایمان والوں کے درمیان صرف نماز ہی ایک دیوار ہے، اگر نماز بھی نہ زندگی میں ہوئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے انسان آئے گا، قرآن کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہاں تو لوگ چوری کر کے چھپ جاتے ہیں، یہاں تو حرامی بن کر کے چھپ جاتے ہیں، یہاں تو کسی پر ظلم کر کے چھپ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ کی عدالت میں ہر انسان کو بلایا جائے گا، اور ابن فلاں تو بھی آ جا، اور بہڑپور کے باشندے تو بھی آ جا، اور جوان تو بھی آ جا، اور بوڑھے تو بھی آ جا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت ایک ایک کو بلائیں گے، کہیں گے آ جا میدان میں، آج تیرا حساب لینا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جوانی کو پوچھے گا جوانی کہاں گزاری، اللہ تبارک و تعالی مال کو پوچھے گا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی اگر عالم ہوگا تو میرے لیے بھی نصیحت ہے، اللہ پوچھے گا علم کیوں حاصل کیا تھا، کیا دنیا کمانے کے لیے علم کیوں حاصل کیا تھا، کیا اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے، اگر اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے کیا تھا تو پھر اللہ کے یہاں بلند مقامات ملیں گے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو دین پر ڈالا تو انشاءاللہ بلند مقامات ملیں گے۔ میں نے دوسری بات عرض کی تھی، رسالت و نبوت، انسانوں کو مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے توحید کے عقیدے سے، ہٹایا جا رہا ہے رسالت کے عقیدے سے۔ میرے عزیزوں نبی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے آج تک سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کے اندر چار باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر غلام احمد قادیانی جیسا بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور جس کو دن میں 100 مرتبہ استنجا آتا ہو، جو زانی ہو، جو شرابی ہو، جس نے پوری زندگی عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہو، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جس کو نبی بنانے والے دنیا کے بدترین یہودی ہوں وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ نبی سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ نبی کوئی انسان مالداری سے نہیں بنا کرتا، نبی کوئی انسان اپنی ارتقاء سے نہیں بنا کرتا، نبی کوئی انسان اپنی محنت اور جفاکشی سے نہیں بنا کرتا، نبی کوئی انسان اپنی جد و جہد سے نہیں بنا کرتا۔ کسی انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو وہ نبوت کا دعویٰ کر دے، کسی انسان کو لوگ بات ماننے والے زیادہ ہوں تو وہ نبوت کا دعویٰ کر دو۔ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے جب مکہ کے صحراؤں میں، مکہ کی پتھریلی زمین میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت آپ کو جانتے بھی لوگ نہیں تھے، آپ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے بتلایا کہ نبوت کسی انسان کی جد و جہد سے یا مالداری سے نہیں بنتی۔ نبوت کس طرح سے ملتی ہے؟ نبوت اسے ملتی ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے۔ نبوت انتخابی چیز ہے، نبوت انتخابی چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، جس کو ہم بہت عام سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ الیکشن تو سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ایک آدمی کو ووٹ دیں، دوسرے آدمی کو ووٹ دیں، ان میں سے جس کی ووٹ زیادہ ہو جائیں اس کو آپ پردھان بنا دیتے ہیں، اس کو آپ بڑا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اس کو آپ چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ الیکشن کا معنی یہ ہے کہ لوگ اس کو چن کر کے، اس کی ووٹنگ کر کے اس کو میدان میں لائیں، اس کو منچ پر لائیں، اس کو کرسی پر بٹھائیں کہ یہ آدمی ہمارا پردھان ہے، یہ آدمی ہمارا چیئرمین ہے، تو لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے الیکشن۔ اور ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ سلیکشن کا معنی یہ ہے کہ جس کو حکومت چن کر کے میدان میں لائے، تو جس کو اللہ چن کر کے نبی بنائے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو لوگ چن کر کے نبی کہتے ہیں، اس کو نبی کوئی نہیں مانتا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عقیدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک مسلمان ہے، ٹوپی لگا رکھی ہے، دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے، ارے نمازی بھی ہے، اس کے عقیدے کو کیسے خراب کیا جائے، اس کے اندر سے رسالت کے عقیدے کو کیسے نکالا جائے، نبوت کے عقیدے کو کیسے نکالا جائے، اور آخرت کے عقیدے کو کیسے ہٹایا جائے۔ میں نے بتلایا توحید کے بارے میں، اب بتلا رہا ہوں رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر چار باتیں ہوں۔ نمبر ایک، وہ انسان ہو۔ کیا ہو؟
نمبر ایک وہ انسان ہو۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ میرے عزیزو، یہ انسان کی تعریف نہیں ہے، یہ انسان کی مثالیں ہیں۔ انسان کی تعریف یہ ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک انسان کامل، نمبر دو انسان ناقص۔ انسان کامل مرد کو کہتے ہیں، انسان ناقص عورت کو کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عورت نبی نہیں بنتی، اور نبی کے لیے انسان کے لیے دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک وہ محسوس ہو، نمبر دو ذو عقل ہو۔ محسوس کا معنی یہ ہے آپ ہاتھ لگائیں تو محسوس ہو، آپ پکڑیں تو پکڑ سکیں، آپ چھوئیں تو چھوا جا سکے۔ اور دوسرا یہ کہ ذو عقل ہو، اس کے اندر عقل بھی ہو۔ ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ جنات اور فرشتے نبی نہیں ہوا کرتے، اور ان دوسری بات سے معلوم ہوا کہ حیوانات بھی نبی نہیں ہوا کرتے، تو نبی انسان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی مبعوث من اللہ ہو۔ مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اسے نبی چن کر کے بھیجا ہو، اللہ نے اسے نبی بنا کر کے بھیجا ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو چنا، پھر ان کی نسلیں چلی، انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور اس کے بعد اخیر میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو میں نے دوسری بات بتائی نبی مبعوث من اللہ ہو، اور تیسری بات معصوم عن الخطا ہو۔ اس بات کو سمجھے، اگر توجہ نہیں رہی تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ نبی پیدا ہونے کے بعد، نبوت سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد بھی زندگی میں نہ کبھی کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں رک کر ایک بات اور سمجھے، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کا معنی جو نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی گناہ نہ کرے۔ اور عالم نبی کا وارث تو ہوتا ہے لیکن معصوم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک ہوا چلی ہے، اگر ہم نے دیکھا کسی عالم کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی دیکھ لی، اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اتنا برا سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اس سے تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میرے عزیزو، عالم نبی کا وارث ہے مگر معصوم نہیں ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے، گناہ نہ ہو تو پھر نبی بن جائے گا، گناہ تو نبی سے نہیں ہوا کرتا۔ میں نے بتلایا کہ معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ مفروض الاتباع کا معنی نبی کی بات ماننا فرض ہوتا ہے، نبی کی بات جو نہ مانے وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جن لوگوں نے مانا وہ لوگ دنیا میں بھی سبز و شاداب رہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلند مکانات کا وعدہ ہے۔ اور جن انسانوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ چاہے آپ کے گھر کا ہو، چاہے آپ کا چچا ہو، چاہے آپ کا بھتیجا ہو، چاہے آپ کے گھر کے رہنے والا ہو، چاہے آپ کا خاندانی ہو، لیکن وہ کبھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کو کوئی بلند مقام نہیں ملے گا۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا حقیقی چچا تھا، ابو جہل اللہ کے نبی کا خاندانی چچا تھا، لیکن نہیں مانا۔ طرح طرح کی باتیں تو کرتے رہے کہ پہلے کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی خرق عادت چیز دکھاؤ۔ اللہ کے نبی سے ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ آج آپ ایک کام کر دو، ایک ہماری بات مان لو، ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرنی ہے بتائیے۔ آپ سے انہوں لوگوں نے فرمایا کہ آپ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم تمہیں نبی مان لیں گے، ہم تمہیں سچا نبی مان لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد رب کعبہ کی قسم، کتابیں گواہ ہیں، تاریخی کتابیں بھی، سیرت کی کتابیں بھی، حدیث کی کتابیں بھی اس بات پر گواہ ہیں، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا، دوسرا ٹکڑا جبل قیقاقان پر تھا، دونوں ٹکڑے الگ رہے، اور کتنی دیر تک الگ رہے؟ 2-4 منٹ نہیں، جتنی دیر کا وقت عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اتنے وقت تک وہ دونوں ٹکڑے الگ الگ رہے، اور لوگوں نے دیکھا، لیکن جسے ماننا نہیں تھا۔ میرے عزیزو، مبارک ہے وہ انسان جو اللہ کے نبی کو نہ دیکھے پھر بھی ایمان لائے۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو ہم لوگوں کو کہ ہم اللہ کے نبی پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔
اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، یقین لاتے ہیں، آپ کی باتیں مانتے ہیں، آپ کی سیرت اور صورت کو مانتے ہیں، آپ کی ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے آپ آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معجزہ بھی دکھایا، اور معجزہ دکھانے کے بعد جنہیں ماننا تھا انہوں نے مانا، جنہوں نے انکار کرنا تھا ابو لہب نے بھی نہیں مانا، ابو جہل نے بھی نہیں مانا، اور عقبہ بن ابی معیط نے نہیں مانا۔ بڑے بڑے کفار مکہ جو کفار تھے، جو لیڈر مانے جاتے تھے، وہ نہیں مان سکے، اور نہ ماننے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نہیں نوازا، ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے کہ وہ کبھی نبی کی شان میں گستاخی کرتے، کبھی نبی کو گالیاں دیتے، کبھی نبی کے راستہ روکتے۔ اللہ کو یہ باتیں بری لگی، اللہ نے ان کا ایمان، انہیں ایمان کی ہدایت نہیں دی، اور جو لوگ تھے غریب تھے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو مانا ہے، جس طرح سے صحابہ نے اللہ کے نبی کی پیروی کی ہے، اس طرح کی پیروی کرنے کی ہم سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔